بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے دجال کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا بہت زیادہ تذکرہ کیا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ دجال کا تذکرہ بھول جائیں گے. آج دیکھیے کہ اکثر جلسوں میں، مساجد میں اور اپنی مجلسوں میں دجال کا تذکرہ ہم لوگ بھول سے بھی نہیں کرتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ایسا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا دل ڈر جاتا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن حضور سے دجال کا تذکرہ سنی تو آٹا گوندھا ہوا رہ گیا اور روٹی پکانے کی ہمت نہیں ہوئی. تو قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ دجال کا تذکرہ، دجال کا بولنا، دجال کا ذکر چھوڑ دیں گے. حالانکہ صحابہ کرام یہ محسوس کیا کرتے تھے کہ حضور اتنا زیادہ دجال کا تذکرہ کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ مدینہ کے جھاڑیوں میں دجال چھپا ہوا ہے. چونکہ دجال یہ سب سے بڑا فتنہ کیوں ہے، جیسا کہ تیسرے جمعہ بیان کیا گیا کہ دجال یہ دجل سے بنا ہے، اور دجل کے معنی جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کے. جس طریقے سے پیتل کے اوپر سونا کا پانی چڑھا کر کے کسی کو سونے کے بھاؤ میں بیچ دیا جائے تو وہ آدمی بہت زیادہ ٹھگا جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے. اسی طرح دجال یہ کافر ہوگا اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کو قوت اور طاقت دے دیں گے. اس کے زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت ہوگی. اس کا چہرہ باروب ہوگا، اگرچہ ناٹا ہوگا لیکن اس کا چہرے پر روب ہوگا. ایک گوڑا چٹا ہوگا اگرچہ کانا ہوگا، اور اس کی بادل کی طرح کہ جس طریقے سے بادل تیزی کے ساتھ چلتا ہے، گھنٹوں میں، منٹ میں کئی ہزار میل کا سفر کر لیتا ہے، اسی طرح اس کے پاس طاقت ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ خوب کیا کرتے تھے اور فرمائے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سبوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں. تو دجال یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. جس طرح ایک ہوتا ہے عالم، اس کے معنی جاننے والا، اور اسی کو کہتے ہیں علامہ، اس کے معنی بہت زیادہ جاننے والا. تو دجل کے معنی آتے ہیں دھوکہ کے، اور داجل کے معنی دھوکہ دینے والا. لیکن دجال ایکسیس بیان کرنے کے لیے کسی چیز کی کثرت اور ایکسیس کو بیان کرنے کے لیے مبالغہ کا صیغہ استعمال کرتے کہ دجال یہ نہایت ہی جھوٹا اور بے انتہا مکر و فریب اس کے پاس ہوگا. اسی لیے صحابہ تو روم اور فارس سے ٹکرا گئے تھے، چونکہ وہاں پر صرف کفر تھا، دھوکہ بازی نہیں تھا، اس لیے صحابہ روتے نہیں تھے. اور دجال کے پاس چونکہ طاقت بھی ہوگی،
اور دجل بھی ہوگا. اس لیے صحابہ کرام روتے تھے اور اللہ کے نبی منع بھی فرمائے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے پکا ایمان والا ہے پھر بھی دجال کے پاس نہ جائے، اس لیے کہ اس کے پاس ایسے شعبدہ بازی، ایسا کرتب، ایسا کرشمہ دکھائے گا، ہو سکتا ہے کہ تم کو ایمان سے پھیر دے. تو دجال کا نکلنے کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے. جیسا کہ تیسرے جمعہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ حدیث فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر چراغ جلایا. یہ پہلے عیسائی تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی، پوری حدیث میں آپ کے سامنے حدیث کا خلاصہ نقل کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان دلوائے اور مؤذن اذان دیا کہ نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو. جب تمام لوگ نماز کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تمام صحابہ کو فرمائے کہ تمام لوگ اپنی جگہ رک جائیں، کوئی بھی ہلے نہیں، سب اپنی جگہ رک جائے، کوئی جانے کی کوشش نہ کرے. اور اللہ کے نبی فرمائے ما جماعتکم لرغبۃ ولا رہبۃ ولا لرہبۃ، کہ اے میرے صحابہ میں تم لوگوں کو آج کوئی شوق دلانے کے لیے یا کسی خوف دلانے کے لیے نہیں روکا ہوں. آج میں تم لوگوں کو کوئی ڈرانے کے لیے، کوئی شوق دلانے کے لیے نہیں روکا ہوں، بلکہ میں تم لوگوں سے دجال کے بارے میں جو بار بار تذکرہ کرتا تھا اس کی تائید، اس کی تصدیق حضرت تمیم داری کے سفر سے ہوا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس بات کو میں وحی کی بنیاد پر نقل کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے اندر تمیم داری کو دجال سے ملاقات کروا دیا اور کانا دجال سے تمیم داری ملاقات کر کے آ رہے ہیں. تو میں سفر وہ اس کے لیے میں روکا ہوں. آج جنت اور جہنم کی بات نہیں کروں گا. آج جو سفر نامہ ہے تمیم داری کا، اس کو میں تم لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. چنانچہ تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم قبیلے لخم اور قبیلے جزام کے ساتھ مل کر کے تقریباً 30 آدمی تھے اور ہم لوگ دریا کا سفر شروع کیے، لیکن ہوا ناموافق ہو گئی اور 1 مہینے تک ہوا کے تھپیڑے ہم لوگوں کو ادھر سے ادھر بہاتا رہا. پتہ نہیں کون ساتھی کہاں گیا، لیکن 1 مہینے کے بعد مجھے ایک چھوٹی کشتی ہاتھ لگی اور ایک جزیرے کے اندر میں چلا گیا. جب جزیرے کے اندر میں پہنچا تو جزیرے کے اندر ایک جانور دیکھا کہ جس کا آگے بھی بہت زیادہ بال، پیچھے بھی بال، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو میں نے کہا ویلک ما انتی، کہ تجھے ہلاکت ہو کہ تم کون ہو، تم اپنے بارے میں تو بتاؤ. تو وہ کہا قالت انا الجساسہ، اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں. جساسہ یہاں پر بھی مبالغہ کا صیغہ، یعنی ایک تیز بیان کرنے کے لیے کہ میں دجال کا ایجنٹ، دجال کا جاسوس اور دجال کا CBI ہوں، بہت زیادہ، بہت ہائی پاور کا. اور یہ آج بال کی کثرت کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت. بہرحال وہ کہا انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیار، کہ تم لوگ مجھ سے کیا بات کرتے ہو. اس گرجا کے اندر، اس کوٹھری کے اندر ایک آدمی ہے جو تمہارے خبروں کا بڑا مشتاق ہے اور بڑی وہ بےتابی سے انتظار کرتا ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آئے اور مجھے باہر کی خبر کو بتلائے. تو تم میرے پاس نہیں بلکہ اس کوٹھری کے اندر چلے جاؤ. چنانچہ تمیم داری فرماتے ہیں میں کوٹھری کے اندر گیا تو وہی بات ہوئی کہ تم کیسے آئے، تو وہی بات دہرایا
کہ میں سفر میں تھا اور اس طریقے سے کشتی ہلاک ہو گئی، بہرحال یہاں پر پہنچا تو اس نے مجھے یہاں پر بھیج دیا۔ اب بہرحال جب کانا دجال کے پاس یہ دیکھے تو یہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں شیطان ہے کیا ہے۔ وہاں دیکھے کہ ایک بڑا وجیح آدمی، بڑا ہٹا کٹا اگرچہ ناٹا تھا اور وہ بڑا خوبصورت تھا، اور اس کے ہاتھ سے لے کر کے یہ کندھے تک بالکل جکڑا ہوا تھا اور پیر ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کے لوہے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس طریقے سے وہ قید تھا اور بہت بےتابی کے ساتھ باہر والوں کی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اس نے پہلا سوال کیا، اخبرونی عن نخل بیقان، کہ اے تم کہاں سے آئے ہو، میرے بارے میں پورا پوچھا تو میں نے پورا بتا دیا کہ اس طریقے سے واقعہ ہوا۔ تو اس نے کہا نخل بیسان، بیسان کا جو باغ ہے، بیسان کا جو باغیچہ ہے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ پھل دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ بیسان کا جو باغ ہے یہ فلسطین کے علاقے میں تھا، لیکن اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اور ابھی یہ اسرائیل کے علاقے کے اندر ناجائز حکومت، ناپاک ریاست جو اسرائیل نے بنایا، اس کو اپنے قبضے کے اندر کر لیا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں پھل تو دیتا ہے۔ تو کانا دجال نے کہا کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ یہ بیسان کا باغ پھل دینا چھوڑ دے گا، اور جب یہ بیسان کا باغ پھل دینا چھوڑ دے گا تو سمجھو کہ میرے نکلنے کا وقت قریب ہے۔ اور علامہ حموی رحمت اللہ علیہ موجم البلدان کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے سفر کیا تو اس نخل بیسان کے اندر دیکھا کہ چند کھجور کے باغ بچے ہوئے ہیں اور اکثر پھل دینا چھوڑ دیے۔ تو میرے دوستوں میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جساسہ کے جاسوسی کا لفظ جو آیا اس میں اشارہ ہے کہ یہ دجال جاسوسی کا یہ نظام، چاہے یہ ٹی وی کیمرے کے ذریعے ہو اور یہ پہچان پتر کی شکل میں ہو، پاسپورٹ کی شکل میں ہو، یہ جتنے کے جتنے یا اسی طریقے سے اسرائیل سے ہمارے ابھی وزیر اعظم اس قدر دوستی گہرا مضبوط قائم کیے ہیں اور آدھار لنک سے سب بینک کے کھاتا کو جڑوایا جا رہا ہے۔ یہ سب کے سب جاسوسی کا ایک نقطہ ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس کے پاس کتنی آمدنی ہے، یہ سب کے سب جساسہ کے اندر داخل ہے۔ تو میرے دوستو کہنا یہ ہے کہ باطل قوم اپنے نظریات کے اندر اتنی محنت کر رہی ہے اور ہم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم لوگ بچاؤ کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دجال نے پوچھا کہ نخل بیسان میں جب پھل دینا چھوڑ دے گا تو سمجھو کہ میرے نکلنے کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال اس نے کیا، اخبرونی عن بحیر تبریہ، کہ بحیر تبریہ، تبریہ کا ایک نہر ہے اور تقریباً 165 کلومیٹر اسکوائر فیٹ کے اندر علماء نے اس کی تعداد بیان کی ہے، وہ کیا اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت تمیم داری فرمائے کہ ہاں بحیر تبریہ جو پہلے اردن کے علاقے میں تھا اور اب یہ اسرائیل نے اپنے علاقے کے اندر لے لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بحیر تبریہ کے اندر پانی تو بہت زیادہ ہے۔ تو دجال نے کہا کہ عنقریب ایک وقت آئے گا کہ بحیر تبریہ سوکھ جائے گا، اور جب بحیر تبریہ سوکھ جائے تو سمجھو کہ میرے نکلنے کا وقت قریب ہے۔ تیسرا سوال اس نے کیا، اخبرونی عن عین زغر، کہ زغر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا تو اسی پاس چشمہ ہے، اسی مناسبت سے اس چشمے کا نام زغر رکھ دیا۔ تو لوگ اس نے کہا کہ زغر کا کیا حال ہے، ابھی پانی ہے؟ تو تمیم داری فرمائے کہ ہاں اس کے اندر پانی ہے، ہم لوگ پیتے ہیں اور لوگ کھیتی کی سیرابی کرتے ہیں، کھیتی کا پٹون کرتے ہیں
تو دجال نے کہا کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ زغر کا چشمہ سوکھ جائے گا اور زغر کا جھیل جب خشک ہو جائے گا تو سمجھو کہ میرے نکلنے کا وقت یہ قریب ہے. یہ 3 علامت اس نے پوچھا. چوتھا سوال دجال نے پوچھا اخبرونی عن نبی الامیین کہ میں مجھ سے آخری نبی امی جو آنے والے تھے عرب کے علاقے کے اندر یہ بتاؤ کہ آخری نبی آ گئے. تو میں نے بتا دیا کہ ہاں آخری نبی آ گئے. تو چنانچہ اس نے پوچھا بھی کہ آخری نبی کی حالت کیا ہے. تو میں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, وہاں لوگوں نے ساتھ دیا اور غلبہ ہوا. تو پھر دجال نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ لوگوں نے ان پر ایمان لایا کہ نہیں. تو میں نے کہا ہاں لوگ تو ان پر ایمان لائے. تو دجال نے کہا ہاں اچھا ہوا کہ وہ لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے ہی کے اندر ان کی بھلائی کی. بہتر ہوا کہ وہ لوگ ایمان لے آئے. اب جب وہ نبی آخری امی آ گئے اور اسی نبی کا انتظار تھا, یعنی کانا دجال بھی انتظار کر رہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے, اس کے بعد ہی مجھے فرشتے آزاد کریں گے. فرشتے کانا دجال کو اتنا مضبوطی سے قید کر رکھے ہیں کہ اس کو چھوٹنے کی طاقت نہیں ہے, آزاد ہونے کی طاقت نہیں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ لیے کہ اس طریقے سے جنگ ہوا, کبھی یہ جیتے کبھی وہ ہارے اور غلبہ حضور کو ہوا اور آخر میں تمام قبیلے عرب جزیرے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا. تو اب اس نے کہا کہ سنو انی مخبرکم انی انا المسیح الدجال, کہ میں تم سے اب تک سوال کر رہا تھا, مجھے ان خبروں کا انتظار رہتا ہے کہ جو بھی آدمی اس طریقے سے پھنس کر آ جاتا ہے باہر کی دنیا سے تو میں اس کو یہ پوچھتا ہوں. اور یاد رکھو میں اپنے بار اب تک تو میں تم سے پوچھ رہا تھا سوال, اب تم کو بھی شبہ ہوگا کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے, کون آدمی یہاں پر قید ہے. سنو میں مسیح دجال ہوں جس کو فرشتوں نے قید کر رکھا ہے اور میں عنقریب نکلوں گا. جب یہ بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گا, عین زہر خشک ہو جائے گا, نخل بیسان کے اندر پھل دینا چھوڑ دے گا, تو میں نکلوں گا اور نکل کر کے پورے روئے زمین کے اندر 40 دن کے اندر سفر کروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے, کہ مکہ اور مدینہ کے اندر میں گھسنا چاہوں گا تو فرشتے مجھے مار کر کے بھگا دیں گے اور مجھے نکلنے کی یہ گھسنے کی طاقت نہیں رہے گی. میرے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ میں مدینے کے اندر گھس سکوں. یہ میری حالت ہے. تو بہرحال غیر مکہ و طیبہ ہما محرمتان علیہ, کہ مدینہ اور مکہ یہ دونوں شہر میرے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں کہ 40 دن کے اندر میں تمام روئے زمین پر گھوم جاؤں گا, کیونکہ میری چال بادل کے مانند ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بادل ایک سیکنڈ کے اندر کئی 100 کلومیٹر طے کرتا ہے. اس طریقے سے میری چال ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے بارے میں جو بتائے کہ اس کا گدھا کے ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان کے بیچ میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, اتنی بڑی اس کی سواری ہوگی اور اس طریقے سے پورے دنیا کے اندر وہ چکر لگائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو منبر پر جب بیٹھے ہوئے تھے اور جس لاٹھی میں سہارا لگائے ہوئے تھے اس لاٹھی کے ذریعے منبر پر مارے اور کیا فرمائے کہ ہاذہ طیبۃ, یہ پاکیزہ شہر ہے. یہ روئے زمین کے اندر تمام روئے زمین کے اندر کانا دجال سفر کر لے گا, پورے روئے زمین کے اندر ہلاکت اور بربادی کو پھیلائے گا, لیکن مدینہ شہر کے اندر اس طیبہ کے اندر اس پاکیزہ شہر کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ پچھلے بار میں نے سنایا کہ مدینے کے اندر جو منافق لوگ رہیں گے, کچے ایمان والے رہیں گے,
تو مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے گا کانا دجال اور مدینے کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا تو غیر ایمان والے منافق لوگ گھبرا جائیں گے کہ مجھے مدینے کے اندر طبیعت نہیں لگ رہی ہے، اور پھر وہ لوگ سب کے سب چلے جائیں گے کانا دجال کے پاس۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی ام شریف سے یہ حدیث مسلم شریف کے اندر مروی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ دجال اس طرح سے ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول فَإِنَّ الْعَرَبَ، کہ اللہ کے رسول عرب لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے کہ عرب کے لوگ اس دن بہت کم ہوں گے، یعنی عام طور پر مسلمان مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، انہی 4 جگہوں کے اندر ہوں گے، اور اس طریقے سے کانا دجال تمام ہوئے زمین کے اندر وہ اس طریقے سے تمام ہوئے زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے نبی آگے فرمائے الا هل كنت حدثتكم فقال الناس نعم، اللہ کے نبی فرمائے کیا میں تم سے دجال کے بارے میں نہیں بیان کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ کو بیان فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی فرمائے انه في بحر الشام وبحر او في بحر اليمن لا بل من قبل المشرق، کہ دجال شام کے علاقے سے یا یمن کے علاقے سے اس دریا سے نہیں نکلے گا بلکہ مشرق کے جانب سے، یعنی یہاں تو مشرق اور مغرب الگ ہے، لیکن مدینہ کے اعتبار سے وہاں مشرق اور مغرب الگ ہوتا ہے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں یا عمرہ میں جا چکے ہیں وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہاں جیسا رخ نہیں ہے بلکہ مشرق کے جانب، اور مشرق جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ امریکہ کے جانب، اور بعض علماء نے کہا کہ برمودا ٹرینگل کے اندر جو آج تک اس طریقے سے تمام جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی وہاں پر سراغ نہیں لگتا ہے، یہ ممکن ہو کہ وہاں ہو، تو بہرحال اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ مشرق کے جانب ہوگا، مشرق کے جانب یہ دریا کے اندر قید ہے، اور مدینہ سے مشرق وہ امریکہ کے جانب ہوتا ہے، اسی سندھ کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو لمبی تھی مسلم شریف کے اندر فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کو روک لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو رہے تھے کہ جو بات میں صحابہ سے بیان کرتا تھا آج اللہ کے کرم سے اس کی تائید ہو گئی، اور اس طریقے سے تائید ہونے کی وجہ سے جیسے ظاہر بات ہے کہ آپ کوئی بات کریں اور آپ کی بات کی کوئی تائید کر دے، کوئی تصدیق کر دے اور آپ کی بات سچ ثابت ہو جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی اور صحابہ کو روک کر کے فرمائے کہ یہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اسلام لایا، انہوں نے قبیلے لخم اور جذام کے ساتھ 30 آدمیوں کے ساتھ سفر کیا، ان کا حادثہ پیش آیا اور دجال سے ملاقات ہوئی، اور دجال نے نسل بیسان کے باغیچہ، بحیرہ تبریہ، عین زبر، ان تینوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا کہ جب بیسان کا باغ پھل دینا چھوڑ دے، بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے اور جگر کا چشمہ اور جھیل خشک ہو جائے تو یہ دجال کا نکلنے کا وقت قریب ہے۔ اور میرے دوستوں مورخوں نے اور جو سفر کرتے ہیں ان لوگوں نے لکھا ہے یہ تینوں چیزیں کہ بحیرہ تبریہ خشک ہو چکا ہے، باہر سے یہودی لوگ اس میں زبردستی پانی ڈالتے ہیں کیونکہ وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دجال کے نکلنے کا زمانہ یہ قریب ہے۔ قرآن پاک نے بھی اشارہ کیا اقتربت الساعة وانشق القمر کہ قیامت قریب ہو گئی، اور اللہ نے جھنجھوڑا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا کہ یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں حالانکہ ہم اس کو نزدیک سمجھتے ہیں، اس کو نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ دجال کا فتنہ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث 12 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی فرمائے ما بین خلق آدم
الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ مت سمجھیے کہ دجال سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث ہے کہ حدیث یہ ترمذی اور ابو داؤد دونوں کتاب کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیفا قلوبنا یومئذ، کہ اللہ کے رسول جب دجال نکلے گا تو ہمارا دل اس وقت کیسا ہوگا؟ تو فرمائے یوم یعنی آج کے جیسا، اور خیر یعنی اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اب میں علماء کرام کی تصانیف کی روشنی میں کہ دجال سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور دجال سے مقابلہ کرنے کی قوت کیسے پیدا ہوگی، ان احادیث کی روشنی میں اور علماء کرام کی تصانیف کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں لکھ کر کے بھی لایا ہوں، جن حضرات کو فوٹو کاپی کرانا ہوگا وہ مجھ سے لے کر فوٹو کاپی کرا لیں گے اور مجھ کو واپس کر دیں گے۔ تو اب یہ سنیے کہ دجال سے مقابلہ کرنے کی طاقت، یعنی دجال آئے گا اور لوگوں کو کافر بنانا شروع کرے گا، ایک تہائی مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے۔ تو اب دجال سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور دجال سے مقابلہ کی قوت اور شکتی اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ ان میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی فرمائے، یہ حدیث مشکات کے اندر یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی فرمائے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں جو شخص الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سے لے کر کے 10 آیتیں روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس کے اندر وہ نور، وہ طاقت، وہ قوت ہے کہ جو آدمی صبح و شام ان 10 آیتوں کا ورد رکھے اور روزانہ یہ ہر ہفتے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس آدمی کے اندر ایمان کی نور اور ایمان کی حرارت ایسی بلند ہو جائے گی کہ دجال کے چہرے پر وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کی برکت سے اس کے اندر یہ قوت اور طاقت پیدا فرما دیں گے۔ دوسری چیز، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان دونوں کلمہ کا صبح و شام 100 مرتبہ کم سے کم ورد رکھیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ جب دجال اخیف نامی گھاٹی پر تمام مسلمانوں کو گھیر لے گا اور کھانے پینے کی بڑی تنگی ہوگی، یہاں تک کہ اس وقت مسلمانوں کا کھانا پانی تمام چیز کے اوپر دجال کا قبضہ ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھے کہ اللہ کے نبی ہم کھائیں گے کیسے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ مسلمان تیسرا کلمہ پڑھ لے گا، اس کی برکت سے پیٹ بھی بھر جائے گا اور پیاس بھی بجھ جائے گی۔ تو میرے دوستو یہ تیسرا کلمہ یہ سمجھیے کہ کھانا اور پانی کا کام دے گا، کہ جس طرح مریض کیا ہے کھاتا پیتا نہیں ہے، لکوڈ چڑھتے رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، اسی طریقے سے میرے دوستو جب دنیا کے پانی کے اندر وہ طاقت ہے، اللہ کے نام کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے کہ اس کی برکت سے پیٹ بھر جائے گا۔ اس لیے آج غیر لوگوں نے یہ محنت کی ہے کہ اسلام سے ان روحانیت سے کچھ نہیں ہوتا، روحانیت ایک بکواس ہے، یہ غیروں کی سازش ہے اور مسلمانوں کو بالکل بزدل بنانے کی یہ سازش ہے، نہیں بلکہ روحانیت ہی اصل چیز ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی روحانیت کے ذریعے دل کے اندر زندگی آئے گی اور دل کے اندر قوت آئے گی۔ تیسری چیز یہ فتنوں کا علم حاصل کیجئے کہ میں مسلسل 6-7 ہفتے سے جو امام مہدی کا ظہور کا تذکرہ کیا کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور پوری فتنے کا بیان نہیں کر سکا،
اگر کتاب الفتن مشکات کے اندر جو احادیث موجود ہے اگر صرف اسی کو بیان کروں تو کم سے کم 10-12 ہفتے لگیں گے. فتنے کا زمانہ کہ لوگ حرام کو ترجیح دیں گے, نسل قتل کریں گے اور اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلمین کے روش پر چلنے کو ترجیح دیں گے. یہ فتنے کا جو زمانہ ہوگا, یا اسی طرح ہمارے اکابرین علماء صحابہ کرام کے بارے میں لوگ بدزبانی کریں گے, ائمہ کرام کے بارے میں لوگ بدزبانی کریں گے, فقہاء اور محدثین کے بارے میں بدزبانی کریں گے. ان فتنوں کے بارے میں علم حاصل کرو اور فتنے کی روش میں بہنے کی کوشش نہ کرو. چوتھی چیز, دعا کا اہتمام کرو کہ اے اللہ اگر دجال نکل آئے تو اے اللہ مقابلے کی قوت دے. اور اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من النار, اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, ومن عذاب القبر, اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں, ومن فتنۃ المحیا والممات, اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں, ومن شر مسیح الدجال, اور دجال کے فتنے سے اور دجال کی برائی سے بھی پناہ چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی کہ اپنے زندگی میں ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے, اب یہ تینوں چیز بحیر تبریہ, نخل بیسان اور عین زغر خشک ہو چکا ہے, قریب ہو چکی ہے, تو ہم لوگوں کو اب دعا کا اہتمام کتنا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز, گمراہ لوگوں کے فرقے میں داخل مت ہوئیے. آج میں یہ ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں, الحمدللہ سورج سے زیادہ یقین کے ساتھ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند یہ صحابہ کے نقش پر چلنے والے, نبی کے سنت پر چلنے والے, اسلاف کے طریقے پر چلنے والے, نہ انہوں نے اور ہم لوگوں نے دین سے کسی چیز کو نکلنے دیا اور نہ دین کے اندر کسی چیز کو داخل ہونے دیا. آج لوگ انگلش پڑھ کر کے اور تھوڑا سا واٹس ایپ اور نیٹ کو جان کر کے حدیث کے بارے میں اپنے آپ کو محدث سے بڑا اور فقہا سے بڑا سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مالدار لوگ اس طریقے سے چلے گئے, بڑے کروڑ پتی لوگ اس طریقے سے چلتے ہیں, ہم انہی لوگوں کے طریقے پر چلیں گے. یاد رکھیے کہ اگر آج مسلمانوں نے اور اہل سنت والجماعت اور صحیح عقیدے کے لوگوں نے نہ ہم کو ہری پگڑی کو نماز شریعت میں داخل ہونے دیے اور نہ ٹوپی کو نماز سے نکلنے دیے, ہم نہ کسی چیز کو دین سے نکلنے دیں گے اور نہ کسی غیر چیز کو دین میں داخل ہونے دیں گے. اسی طریقے سے شب برات کے موقع پر لوگوں نے ایک واحد تباہی مچائی کہ اسراف میں بدعت ہے عبادت کرنا. اللہ کی قسم جو اس طریقے سے جملے بولتے ہیں وہ صحابہ کو بدعتی بولے, وہ نبی کو بدعتی بولے, اور نبی اور صحابہ بدعتی نہیں ہو سکتے ہیں. اسراف میں عبادت ہرگز بدعت نہیں. ہاں جو لوگ اسراف میں غیر ضروری چیز کو شامل کرتے ہیں وہ بدعت ہے. ہم نہ تو شریعت سے کسی چیز کو نکلنے دیں گے اور نہ شریعت میں کسی چیز کو داخل ہونے دیں گے. اور اس مسجد کے اندر منبر پر بیٹھ کر قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ سکتا ہوں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ان کی روش اور ان کا نقش جو صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے اسلاف سے ملتا ہے کسی دوسری جماعت سے نہیں ملتی ہے. اس لیے میرے دوستو آپ اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہیے. اگر آج لوگ صحیح عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں, اللہ کی قسم دجال کا فتنہ آئے گا, کبھی بھی وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکتا ہے. یہ میں قوت کے ساتھ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے, میں کسی عصبیت کے اندر نہیں بلکہ درد کے ساتھ اور حدیث کی مطالعہ کے ساتھ. آج لوگ حدیث کی بات کرتے ہیں, ایک لفظ ان کو نہیں آتا. ارے حدیث غلامان رسول کی نظر سے پڑھو اور ان غیروں کی نظر سے پڑھو گے, گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گی. حدیث اور سنت کے اندر فرق سمجھو. میں اشارہ, چونکہ وقت نہیں ہے, میں اشارہ کر دیا کہ نئی جماعت جو پیدا ہو رہی ہے اور اسلاف کو گالی دے رہی ہے, آج اگر
صحیح روش پر اور صحیح دین پر جو شخص نہیں جم سکتا ہے، کانا دجال کے وقت اللہ پاک کی قسم وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے پانچویں چیز، گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی اس کی پیشن گوئی بھی کیے تھے کہ یاتونکم بالاحادیث، ایسی غلط احادیث لے کر کے آئیں گے، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم سنے ہوگے نہ تمہارے آبا اجداد سنے ہوں گے، فإیاکم وإیاہم، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یضلوکم، کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تم کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی اس فتنے سے بچنے کی تاکید 1400 سال پہلے کر چکے ہیں۔ اسی طرح ظہور مہدی کے وقت امام مہدی کے مسلمان سفیان جو ہوگا، مسلمان سب سے پہلے امام مہدی کی مخالفت کرے گا۔ ایسے امام مہدی کی مخالفت مت کرنا، بلکہ امام مہدی کا ساتھ دینا۔ اور اگر کنی حضرات کو مکہ مدینہ کے اندر رہنے کے لیے جگہ مل جائے تو وہاں پر رہنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح عراق سے دریائے فرات کے پاس ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، سب لوگ اس سونا کو لینے جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے، لیکن سونا کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس سونا سے بچنے کی کوشش کرنا، صحابہ جیسے اخلاق، صحابہ جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرنا، جہاد کو نقطۂ کمال تک پہنچانا، مال اور اولاد کی فتنہ سے بچنا کہ اولاد کے خاطر حرام مت کمانا، پیسے کا غبن مت کرنا، چوری ڈکیتی مت کرنا، حلال کھانا۔ جو شخص آج حلال کھانے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ کانا دجال کے فتنہ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی طرح جنسی بے راہوری، اپنی لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اسی طرح مطلقہ ہو، بیوہ ہو، ان کی شادی کا انتظام کیجیے، شادی جلد کرنے کا انتظام کیجیے، اور جنسی بے راہوری اور جتنے بھی ریپ کی شکل ہیں اور زنا کی شکلیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اسی طرح غذا کے اندر، لباس کے اندر، رہائش کے اندر سادگی اختیار کریں، غیروں کی کلچر سے بچیں۔ یہ چند چیزیں میں لکھ کر کے بھی لایا ہوں، اگر ان چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دجال کے مقابلے کی قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سبوں کو دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔